ٹھیک ہو، پھوڑے نکل رہے ہیں تو وہ بھی ٹھیک ہو، ورنہ اطمینان کہاں سے ملے گا؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ ان ساری چیزوں کا بھی علاج ذکر کرتا ہے، ذکر سے ان سب چیزوں کا بھی علاج ہے۔ پھر قرآن نے ایک بات کہی، یونس علیہ السلام کے بارے میں قرآن نے کہا کہ یونس تا قیامت مچھلی کے پیٹ میں رہتا اگر ذکر کرنے والوں میں نہ ہوتا۔ تو بڑے مسائل سے بھی نکلا جا سکتا ہے اللہ کے ذکر سے، بڑی مصیبتوں سے بھی نبرد آزما ہوا جا سکتا ہے اللہ کے ذکر سے، یہ قرآن بتا رہا ہے۔ پھر اللہ کہتا ہے مجھے میرے پیارے ناموں سے یاد کرو، میرا ایسے ذکر کرو جیسے اپنے واجبات کا کرتے ہو، بلکہ اس سے بھی زیادہ۔ یہ آپ کو کیوں کہا گیا؟ پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف ذکر و اذکار آپ کو گائیڈ کیے، سمجھائے۔ ایسے لوگ آئے رسول اللہ کے پاس جو مقروض تھے، تو میرے آقا نے فرمایا یا ذل جلال والاکرام کثرت سے پڑھا کرو، قرضے ختم ہو گئے۔ تو کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے جس کا علاج اللہ کے ذکر میں نہ ہو۔ ہمارا پرابلم یہ ہے کہ ہم 10 دن پڑھ کے چاہتے ہیں کہ 100 سال پرانا مسئلہ بھی حل ہو، کہ ہلے تھوڑی کم میں نہیں ہوا، 6 دن تو انہوں پڑھ دیں۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ اگر پراپر ذکر کسی گائیڈ نے آپ کو دیا ہے کہ کون سا لفظ کس طریقے سے آپ کی زندگی پہ، آپ کے پٹھوں پہ، آپ کی ہڈیوں پہ، آپ کے خون پر، آپ کے دماغ پہ اثرات کرے گا، اگر کوئی سمجھدار آدمی دے تو یہ ناممکن ہے کہ اس کے اثرات نہ آئیں، کیونکہ چیزوں کو ریسائٹ کرنے سے اثرات آتے ہیں۔ یہاں کچھ لوگ کام کر رہے ہیں، وہ سورہ رحمان کی تلاوت لگاتے ہیں، بہت سارے لوگ بیماریوں میں، اور وہ کہتے ہیں کہ ہمیں شفا ہوئی۔ کیوں؟ اللہ کا ذکر ہو رہا ہے۔ ذکر صرف یہ نہیں ہوتا کہ اللہ اللہ کی جائے، اللہ کی باتیں کریں وہ بھی ذکر ہے، نماز پڑھیں وہ بھی ذکر ہے، قرآن کی تلاوت کریں وہ بھی ذکر ہے، نعمتیں لوگوں میں تقسیم کریں وہ بھی ذکر ہے۔ یہ ہو نہیں سکتا کہ اگر آپ سچے دل سے اللہ کے ذکر پہ گامزن ہو گئے ہیں اور آپ کے مسائل باقی رہ جائیں۔ یہ ہماری سوچ کی کمی ہوتی ہے کہ جو ہم ذکر میں کوتاہی کرتے ہیں۔ میں تو اس کو کہتا ہوں کہ ایک پریکٹس کر لو، ایک عادت بنا لو، جو مسئلہ تمہیں درپیش ہے، جو پریشانی درپیش ہے، اللہ کے حضور باتیں کرو، گریا کرو اس سے۔ اللہ کہتا ہے مجھ سے کانا پھوسی کرو، کانا پھوسی ذکر ہے، کرو تو صحیح، شرماؤ مت اللہ سے، اس سے اپنے من کی باتیں کرو، ذکر کرو، تمہارے مسئلے حل ہو جائیں گے۔ ہم کرتے ہیں نہیں، دوڑتے ہیں کہ فلاں پیر صاحب کو چلیے کم ہو جائے گا۔ پیر صاحب نے بھی آپ کو اللہ کا ذکر ہی بتانا ہے۔ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ذکر تجویز فرما رہے ہیں، 4 چیزیں رسول اللہ کے ہاں طریقہ تھا۔ جو لوگ آتے، آنے والے کے لیے میرے آقا دعا فرماتے، اگر جسمانی عارضہ ہوتا تو دم کرتے، وہ پانی میں کبھی پھونک نہیں ماری، آپ اپنا ہاتھ مبارک 10 مبارک پانی میں ڈبو دیتے، کبھی لعاب لگا دیتے، چھڑی سے دم کر دیتے، اللہ کا ذکر تجویز کرتے لازمی، اور اتنا کہ جو انگلیوں پہ کیا جا سکے۔ تسبیح اس وقت استعمال نہیں ہوتی تھی، لمبا ذکر میرے آقا نے کبھی نہیں بتایا تھا، تاکہ لوگوں کو آسان ذکر بتایا جائے۔ اور اگر جسمانی عارضہ ہوتا تو کھانے پینے کی چیزیں ریوائز کرتے۔ ہم انہی 4 طریقوں سے چل رہے ہیں، 5ویں کوئی چیز ہم نہیں کرتے۔ مین چیز اللہ کا ذکر ہے۔ اگر لوگ کر لیں، ہمارے پاس کوئی بندہ ایسا نہیں آیا جس نے دل جمی سے ذکر کیا ہو اور اس کا مسئلہ پینڈنگ رہ گیا ہو، میرے پاس تو نہیں آیا، مجھے نہیں یاد اس 30 سال میں۔ تو ذکر سب سے امپورٹنٹ چیز ہے زندگی میں، اس کو تو چھوڑنا نہیں چاہیے۔ تھوڑا بہت جتنی توفیق ہے، جتنی صحت ہے، جتنا ٹائم ہے، ذکر کو مت چھوڑو۔ آپ جو اچیو کرنا چاہتے ہیں ذکر کو پکڑ لیں، یہ ناممکن ہے کہ اچیو نہ ہو۔ ناممکن کا لفظ استعمال کرو۔ میں نے عجیب کہانی دیکھی، کچھ لوگ ضربیں لگاتے ہیں دل کی طرف، اللہ ہو کی، اللہ کی، اللہ الصمد کی، اور یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارا قلب جاری ہو گیا، کیونکہ یہ ایک اعصابی نظام کا حصہ ہے دل، ایک غدود ہے، اس کو اتنی دفعہ جب اس خاص طریقے سے حرکت دی جائے تو اس کی سپیڈ بڑھ جاتی ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ قلب جاری ہو گیا، یہ مس انڈرسٹینڈنگ ہے اس بارے میں۔ قلب جاری ہونا یہ ہے کہ تیرے قلب میں ہر وقت اللہ کا ڈر اور اس کے رسول کی محبت موجود ہو۔ تو آنکھ اٹھائے، تو کان اٹھائے، تو ناک اٹھائے، تو منہ اٹھائے، تو ہاتھ اٹھائے، تو پیر اٹھائے، تجھے پتا ہو کہ جو میں کرنے لگا ہوں تجھے یہ دماغ میں بسی ہوئی ہو کہ میرا اللہ اس میں راضی ہے کہ ناراض ہے، رسول اللہ کو یہ بات پسند ہے کہ ناپسند۔ تجھے اپنی ہر حرکت جو تو نے کرنی ہے، جاگنے سے سونے تک اور سونے سے جاگنے تک، کھانا پینا، لوگوں سے ملنا، نوکری، کاروبار، اس میں تیرے ذہن میں یہ ہو کہ میری جو یہ حرکت ہے یہ اللہ کی نافرمانی میں ہے کہ اللہ کی فرما برداری میں ہے، میری یہ حرکت رسول اللہ کے طریقے کے مطابق ہے یا آپ کے طریقے کے مخالف ہے۔ یہ ہے قلب کا جاری ہونا، زندہ ہونا، اسے ہر لمحے اس میں خیال رہے۔ کیوں؟ اسلام ایک پریکٹس کا نام ہے، ایک رویے کا نام ہے، ایک سسٹم کا نام ہے، ایک ارادے کا نام ہے، ایک ماحول کا نام ہے۔ اگر آپ کو قلب جاری کرنا ہے تو آپ سے کسی انسان کو کوئی ذوف نہ پہنچے، کسی بھی خالق کا یا مخلوق کا حق آپ سے ضائع نہ ہو، تو پھر آپ کا قلب جاری ہے۔ اگر آپ ظلم و ناانصافی کرتے ہیں، جھوٹ بولتے ہیں، بے ایمانی کرتے ہیں، بدحیائی کرتے ہیں، تو پھر آپ کا کوئی قلب جاری نہیں ہے۔ خوف خدا کا آپ کے اندر بس جانا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا آپ کے دل میں بس جانا،
اور بصیرت سے بھی دیکھنے کے لیے آپ کے اندر محبت کا بس جانا بہت ضروری ہے، کیونکہ آپ کی تکمیل محبت کے بغیر نہیں ہو سکتی۔ اب کوئی بھی کام، کوئی بھی خدمت، کوئی بھی مروت بغیر درد اور محبت کے نہیں کر سکتے، اور جب تک یہ آپ میں نہ بھر دیا جائے، یہ آپ میں موجود نہ ہو، آپ کسی کے لیے بھی کچھ کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتے۔ ایک بہت بنیادی بات یہاں سمجھ لیں، ہم بھی دیگر جانداروں کی طرح ایک جاندار ہیں، اور وہی جبلتیں اور وہی جذبے رکھتے ہیں جو دیگر جاندار رکھتے ہیں، مگر جو چیز ہمیں جانوروں سے ممتاز کرتی ہے اور انسانیت میں داخل کرتی ہے وہ صرف یہ ہے کہ جیسے دیگر جانور اور جاندار صرف اپنے لیے سوچتے ہیں، مگر جب ہم انسان بننا چاہتے ہیں تو ہم دوسروں کے لیے سوچنا اور بہتری کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ ہماری ڈیلیوری دوسری مخلوق کے لیے جاری ہو جاتی ہے، اور جب تک ہم دوسروں کے لیے کچھ کرنا شروع نہ کریں، کچھ ڈیلیوری شروع نہ کریں، ہمیں محبت کرنی نہیں آتی۔ یہ ایک اصول ہے، اس کے بغیر جب تک آپ میں محبت عود کرنا آئے، آپ اپنے پروردگار سے بھی محبت نہیں کر سکتے۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا کہ علی، خدا کے ملنے کی جگہ بتا سکتے ہو؟ اللہ کو ملنے کا پتہ بتا سکتے ہو؟ فرمایا جی بتا سکتا ہوں، اللہ کو ٹوٹے ہوئے دلوں میں تلاش کرو، اللہ کو دکھی دلوں میں تلاش کرو۔ تو جب آپ دکھی دل پر پھایا رکھتے ہیں، اس کا مداوا کرتے ہیں، اس کی ریمیڈی کرتے ہیں، اس کے دکھ میں اس سے کاندھا جوڑ دیتے ہیں، تو پھر آپ کو اللہ بھی وہیں مل جاتا ہے، آپ پاتے ہیں اللہ کو وہیں پر۔ حدیث قدسی ہے کہ اللہ فرماتا ہے کہ میں بیمار ہوا، کیا تو میری عیادت کو میری تیمارداری کے لیے آیا؟ اے اللہ کیا تو بھی بیمار ہوتا ہے؟ فرمایا اگر میرے بیمار کے پاس آتا تو مجھے وہیں پاتا۔ پھر اللہ فرماتا ہے کہ میں بھوکا تھا، کیا تو نے مجھے کھانا کھلایا؟ اے اللہ کیا تو بھی کھاتا ہے؟ اللہ نے کہا اگر میرے بھوکے کو کھلاتا تو مجھے ہی کھلاتا۔ جب اللہ اتنی بڑی بات فرما رہا ہے کہ جب تک آپ کے اندر اس کے بھوکے کا، اس کے مفلس کا، اس کے دکھی کا، اس کے بیمار کا درد پیدا نہیں ہوگا، اللہ سے آپ کا تعلق پیدا نہیں ہوگا۔ میں یہ کہوں کہ میں آپ کی محبت کرتا ہوں، آپ سے محبت کرتا ہوں، آپ کی عزت کرتا ہوں، اور جن سے آپ محبت کرتے ہیں، جو آپ کے بچے ہیں، جو بہن بھائی ہیں، ماں باپ ہیں، وہ مجھے اچھے نہ لگتے ہوں تو میری محبت جھوٹ کا فسانہ ہوگی۔ تو جو یہ کہے کہ مجھے اللہ سے محبت ہے، مجھے اللہ سے محبت کرنی ہے، اور میں اللہ ہی سے محبت کرتا ہوں، اور اس کی مخلوق کا درد اس میں نہ سمائے، تو اس کا مطلب ہے کہ وہ جھوٹا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان مبارک ہے، کعبۃ اللہ کی طرف ایسے ہاتھ بڑھایا اور فرمایا سن لے اللہ کے پہلے گھر، مجھے تیری حرمت سے ایک انسانی جان کی حرمت زیادہ عزیز۔ جب سوچ کا لیول یہاں پہنچ جائے اور اس کی مخلوق سے محبت اتنی بڑھ جائے، پھر یہ ممکن ہے کہ آپ کی اللہ سے ملاقات ہو، یا آپ کا تعلق اللہ سے تعلق خاص بن جائے، اور آپ اس کے انعام یافتہ لوگوں میں ہو جائیں۔ قرآن کہتا ہے کہ جس نے ایک انسان کو قتل کیا اس نے پوری انسانیت کو قتل کیا، اور قرآن کہتا ہے کہ جس نے ایک انسان کی جان بچائی اس نے پوری انسانیت کا تحفظ کیا۔ یہ وہ کلیے ہیں، یہ وہ قاعدے ہیں جس کی وجہ سے جب یہ لوگ خدمت کرتے ہیں تو وہ محبت ان کے اندر پیدا ہوتی ہے، جس کو پروردگار عالم ریکگنائز کرتا ہے، قبول کرتا ہے، اور پھر آپ کو ایک بہتر انسان بناتا ہے، انعام یافتہ انسان بناتا ہے، اور اللہ بھی پھر آپ سے محبت کرنی شروع کر دیتا ہے۔ اب آپ دیکھیے ماں باپ کے لیے قرآن کیا کہتا ہے، جب دونوں میں سے ایک یا دونوں بڑھاپے کو پہنچ جائیں تو تم نے انہیں گھور کر بھی نہیں دیکھنا، انہیں اف بھی نہیں کہنا، انہیں جھڑکنا نہیں ہے، ورنہ تمہاری معافی نہیں ہوگی۔ اللہ یہ محبت کے اسلوب اور طریقے آپ کو سکھا رہا ہے، بتا رہا ہے آپ کو کہ اگر مجھ تک آنا چاہتے ہو، مجھ سے تعلق چاہتے ہو، اور یہ دعوے دار ہو کہ ہمیں اللہ سے محبت ہے، تو پھر میری مخلوق کی اس طرح محبت کرو جیسا محبت کرنے کا حق ہے۔ میں اسی طرح محبت پر بات کر رہا تھا تو ایک صاحب کھڑے ہوئے اور انہوں نے ایک سوال کیا کہ ہمیں یہ بتائیں اصلی محبت کون سی ہوتی ہے اور دنیاوی محبت کون سی ہوتی ہے، یعنی کہ عشق حقیقی اور عشق مجازی میں کیا فرق؟ میں نے کہا جس عشق میں، جس محبت میں رقیب پایا جائے وہ عشق مجازی ہے، اور جس میں رقیب نہ پایا جائے وہ عشق حقیقی ہے۔ جیسے کہ اللہ کو اپنے حبیب سے محبت، اللہ نے یہ نہیں چاہا کہ میرے علاوہ اس سے کوئی محبت نہ کرے، حقیقی محبت ہے، اللہ نے چاہا ساری مخلوق اس سے اتنا ہی پیار کرے جتنا میں کرتا ہوں۔ تو محبت شیئر ہوتی ہے، قریب کرتی ہے، مقرب بناتی ہے، محبوب بناتی ہے، درد دیتی ہے،
इंसानियत देती है, हया देती है, शर्म देती है। मोहब्बत ऐसा जज्बा नहीं है जिसको नापाक जज्बा कहा जाए या निजिस जज्बा कहा जाए। ये तकद्दुस और एहतराम का जज्बा है। जितने अजीम लोग हुए हैं दुनिया में, उन्होंने अल्लाह की मखलूक से मोहब्बत की है। आप मखलूक से मोहब्बत का हाल देखिए कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ फरमा है, एक बिल्ली आई और आपकी झोली में आके सो गई। आपने अपना प्रोग्राम मुअख्खर कर दिया, मगर उस बिल्ली को नहीं जगाया कि ये डिस्टर्ब ना हो। वहाँ गए, इतना एहतराम किया, एक जानवर से इतनी मोहब्बत की। और जो ये चाहे कि ये अजमत मेरे हिस्से में आ जाए, अल्लाह मुझे कबूल कर ले, अल्लाह मुझे इनाम याफ्ता लोगों में शामिल कर ले और मुझे मिल जाए, अल्लाह से मोहब्बत मिल जाए, तो उसको ये दानिश हासिल करनी पड़ेगी कि उसको खुद तकलीफ उठाकर दूसरों को कुछ बांटना पड़ेगा, कुछ देना पड़ेगा। इंसानियत में सबसे बड़ा जो मुकाम है, सबसे बड़ा जो रुतबा है, सबसे बड़ा जो ओहदा है, वो लफ्ज माँ है। माँ से बड़ा मुकाम किसी को मुयस्सर नहीं, किसी को हासिल नहीं। अजीम तरीन पैगंबर वो भी अपनी माँ की तरफ देखते हैं। और वजह क्या है? माँ सेक्रीफाइस करती है, कुर्बानी करने का एक नमूना है। भूखी रहती है, गीले में रहती है, बेआराम रहती है, रातों को जागती है, मगर जिस औलाद से उसे कल कुछ भी नहीं लेना, उसकी सेवा और उसकी खिदमत पे जुटी हुई है। माँ सबसे ज्यादा अल्लाह से करीब है। इसीलिए मेरे आका ने फरमाया, रिकॉग्नाइज कर लिया इस इंस्टीट्यूशन को। माँ एक इंस्टीट्यूशन है, उसको रिकॉग्नाइज किया रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने। आपने फरमाया माँ के कदमों तले जन्नत है। मुसलमान माँ नहीं कहा, नेक माँ नहीं कहा, गुरगुजीदा माँ नहीं कहा, सिर्फ माँ कहा, क्योंकि माँ एक अदारा है, एक इंस्टीट्यूशन है, एक रवैया है सैक्रिफाइस का, कुर्बानी का। तो जिसको रब चाहिए उसे कुर्बानी करना पड़ेगी, आराम छोड़ना पड़ेगा, सुकून छोड़ना पड़ेगा, नींद छोड़नी पड़ेगी, राहत छोड़नी पड़ेगी। और यही बात शम्स तबरेज अलैहिर्रहमा हजरत रूमी को समझा रहे हैं, जिसने रूमी की कायनात को बदल के रखा होगा। आप लोग, मैं, हम सब अगर अल्लाह की तरफ सफर करना चाहते हैं, अल्लाह की सिमत बढ़ना चाहते हैं, तो हमें उसकी मखलूक से मोहब्बत करनी पड़ेगी। मैं सिर्फ इंसानों की बात नहीं करता। तो ये शम्स ने सिखाया अले रूमी को, और हमें भी सीखना है। यहाँ दोहराने का मकसद यही है इन सवालों का और इन पॉइंट का, कि हम इससे आगाह हो जाएं, इससे शनासा हो जाएं कि हमें अगर अल्लाह से मोहब्बत करनी है, जो कि हम दावेदार हैं। अल्लाह ने कुरान में एक बात और कही है मोहब्बत के हवाले से, अगर मुझसे मोहब्बत रखते हो तो मेरे रसूल की पैरवी करो, मैं भी तुमसे मोहब्बत शुरू कर दूंगा। तो जो ये चाहे कि मैं अल्लाह से जा मिलूं, अल्लाह से मेरे ताल्लुक हो जाए, अल्लाह से मेरी मोहब्बत हो जाए, वो इन असूलों को अपनाए और अल्लाह के इनाम याफ्ता लोगों में शामिल हो जाए। ये भी शम्स तबरेज़ी के दो चीजें निजस बयान की गई हैं इसमें, एक तासुब और एक नफरत। बुनियादी तौर पे जो आपके ख्यालात को, आपकी रूह को, आपके नफ्स को नापाक करती हैं, निजिस करती हैं, वो नफरत है और तासुब है। तासुब और नफरत दोनों ग्रोहबंदी की वजह से पैदा होते हैं। कुछ चीजें आप अपनाते हैं, आप सीखते हैं, आप जानते हैं, आप करते हैं, आपके ग्रोह बन जाते हैं। जो उसके खिलाफ बात हो, जो उसके अगेंस्ट बात हो, आपकी राय उसमें शामिल ना हो, आपका रवैया उसमें शामिल ना हो, आपकी चाहते उसमें शामिल ना हो, आप उससे नफरत शुरू कर देते हैं। और उसबियत ये होती है कि आप सिर्फ अपनी चीजों को पसंद करते हैं। जैसे आप किसी खास जुबान को बोलने वाले हैं, किसी खास इलाके के रहने वाले हैं, किसी खास मजहब से ताल्लुक रखते हैं, किसी खास कल्चर में आप परवान चढ़ रहे हैं, तो आप जो उसके खिलाफ होंगे उनसे तासुब शुरू कर देंगे, उनके खिलाफ सोचना शुरू कर देंगे, उनको नुकसान पहुंचाने के दर